السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ میم۔ ہمارا آج کا جو مذاکرے کا لیکچر ہے وہ 14th لیکچر ہے مسواک کے بارے میں، کہ وضو کرتے ہوئے یا نماز سے پہلے مسواک کرنے کا کیا حکم ہے۔ یہ حدیث نمبر 29 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اخرجہ مالک و احمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا ان اشکا، اگر نہ اندیشہ ہوتا، علی امتی، میری امت کے بارے میں، لامرتا ہوں، تو البتہ میں انہیں حکم دیتا، بالسواک، مسواک کا، مع کلی وضوء، ہر وضو کے ساتھ۔ یہاں پہ وضو کا ذکر ہے، لیکن کچھ اور جگہوں پہ ہمیں احادیث ملتی ہیں، وہاں پہ مع کلی صلاتن کا لفظ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، امام احمد نے بھی اور امام نسائی نے بھی، اور وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ تصحیح سے مراد ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ تھا، اور بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ تعلیقاً کا آپ کو کنسیپٹ ہے کہ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ نو میم۔ تعلیق جو ہے وہ مصطلح الحدیث کی ایک کیٹیگری ہے جس میں جو سند ہوتی ہے یا چین آف نریشن ہوتی ہے اس میں سٹارٹنگ سے سند گرا دی جاتی ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں بہت سی اس طرح کی احادیث انہوں نے ابواب میں مینشن کی ہیں، یعنی اپنی کتاب کو پریسائز رکھنے کے لیے ایک بار پوری سند ذکر کر دی، لیکن اس کے بعد جہاں بھی دوبارہ اس حدیث کی ضرورت پڑی تو اس کی سند کو شروع سے حذف کر دیا۔ تو یہ اس وجہ سے عام طور پہ مصنفین کا طرز عمل ہوتا ہے تاکہ کتاب کو پریسائز رکھا جا سکے، ورنہ امام بخاری نے ایک ہی حدیث کو اگر کئی جگہوں پہ نقل کیا اور وہ ہر جگہ اس کی پوری سند ہی لکھتے تو اس طرح کتاب کا والیوم بہت زیادہ ہو جاتا۔ تو تعلیق والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اگر اس کی سند ہمیں نہ ملے کسی اور کتاب میں، لیکن اگر اس کی پوری سند مل جاتی ہے یا اسی کتاب میں دوسری جگہوں پہ ہے تو پھر تعلیق والی حدیث کی صحیح شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اس کو تعلیق میں نقل کیا ہے۔ اب یہاں پہ دو طرح سے وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے تو یہ وضو ہے، ہم عام طور پہ اس کو وضو بول دیتے ہیں، اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ میں وضو کر رہی ہوں، تو اس کی جو صحیح پروناؤنسیشن ہے وہ وضو نہیں ہے بلکہ واؤ کے ضمہ کے ساتھ وضو ہے۔ نماز سے پہلے جو کرتے ہیں وہ وضو ہوتا ہے، اور وضو کرنے والا پانی مراد ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے اس میں کلی وضو ان کی جگہ کلی صلاتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث ذکر کی گئی ہے۔
اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جن خرابیوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے امام مالک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امام مالک نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو امام مالک مدینہ منورہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ ہیں، اور انہوں نے 179 ہجری میں انتقال کیا۔ اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بغدادی ہیں، اور انہوں نے 241 ہجری میں انتقال کیا، یعنی جو امام احمد بن حنبل کا دور ہے وہ امام مالک کے بعد کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نسائی ہیں، اور انہوں نے بھی 303 ہجری میں انتقال کیا، اور امام ابن خزیمہ 213 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے 311 ہجری میں انتقال کیا۔ تو یہ ان راویوں کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ اس کے بعد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 6786 نمبر حدیث ہے۔ آخر میں یہ حدیث ہم کھول کے بھی چیک کریں گے۔ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا، الا اختار ایسرہما، تو آپ آسان چیز اختیار فرماتے۔ معلوم یأسم فإذا كان الاسم كان أبعدهما منه، لیکن اگر معاملہ حلال حرام کا ہوتا تو حلال لیتے، اور سب سے زیادہ حرام سے دور رہنے والے ہوتے تھے۔ تو اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے۔ جیسا کہ نیچے ایک مثال بھی اس سے ریلیٹڈ دی جا رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے محلے میں جا کر لوگوں کی امامت کرتے اور انہیں بھی نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک شخص نماز کے دوران آیا، اور ان صحابی رسول کو لمبی قرات کا بہت زیادہ شوق تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ ان کو نماز پڑھنے کا اور قرات کا کتنا زیادہ شوق تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں، اور اس میں بھی سورۃ البقرہ شروع کی ہے۔ تو ایک شخص آیا، وہ تھکا ہوا تھا، وہ جب نماز میں سورہ بقرہ سنی تو اس نے بس اپنی نماز مکمل کر لی، اور یعنی نماز توڑی اور اپنی نماز الگ سے پڑھی اور گھر جا کر سو لی۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ وہ شخص منافق ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم فتنہ گر ہو؟ یعنی تم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہو، کیوں اتنی لمبی نماز پڑھائی؟ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے معاملے میں آسانیوں کو اختیار فرماتے تھے تو انہوں نے اپنی امت کے لیے بھی آسانیاں ہی رکھی ہیں، یا آسانیوں کی ہی تلقین کی ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے تلقین کی کہ اتنی لمبی قرات کیوں انہوں نے اختیار کی۔ قرآن میں ہمیں سورہ توبہ میں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تمہاری تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بہت ہی زیادہ حریص اور فکر مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کا معاملہ کریں، انہیں آسانیاں فراہم کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے طرز عمل سے لوگوں کو دین سے بگانے والے بن جائیں، کیونکہ ہمارے سامنے اگر دو لوگ ہیں تو دونوں کے ایمان کا ایک جیسا لیول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی دے دیا جائے تو وہ بہت خوشی سے اس کو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کا بھی وہ لیول نہیں ہوتا، یا ان کی کچھ دیگر مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اگلے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں حکمت سکھاتا ہے، ہم نے حکمت کے ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے۔ باہر والے جو ہیں ان کے لیے تبلیغ اور طرح سے ہوگی، ان کو اور طرح سے دین کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور جو ہمارے گھر والے ہیں ان کے ساتھ
اور طرح سے طرز عمل ہوگا. جو گھر والے ہیں وہ بہت لمبی جو تبلیغ ہے یا دعوت وہ نہیں سنتے. وہ ہمارے طرز عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. جو گھر والے ہیں وہ تبلیغ سے زیادہ ہمارے اخلاق سے ہماری عادات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اپنی اخلاق اور عادات کے ساتھ تبلیغ کر دیا تو ہر انسان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا. اور اگلے انسان کے مطابق اس سے معاملہ رکھا جائے گا. نہیں تو اگر ہم سب کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ رکھیں گے تو بہت سے لوگوں کو ہم دین سے دور کرنے والے بن جائیں گے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز کھانسی آ گئی تو آپ نے فوراً رکوع کر لیا، یعنی قرات میں تخفیف کر دی. اسی طرح دوران نماز اگر آپ کو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ اس موقع پہ بھی نماز کو مختصر کر دیتے. اچھا، اب یہ جو ہم نے حدیث اوپر پڑھی ہے مسواک کے بارے میں، اس میں کچھ اہم مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ آپ نے مصطلح الحدیث میں پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. حدیث متواتر میم ہر جنریشن کے اندر کم از ہم کم 10 سے زیادہ راوی اسے تعداد میں، بیان کر. ہاں کثیر تعداد نے جو ہے نا اس کو روایت کیا ہو ہر ہر طبقے میں. کیونکہ اگر 10 آ جائے گا فگر تو وہ پھر اس کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے. وہ پھر مشہور عزیز کی کیٹیگری میں وہ حدیث چلی جاتی ہے. تو دیکھیں کہ امام ابن ملکن کہتے ہیں کہ مسواک والی جو حدیث ہے یہ 100 سے زیادہ احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے. اس کثرت سے اس کی فضیلت ملتی ہے. تو وضو کے وقت مسواک اور نماز سے پہلے مسواک یہ مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقدہ سنت ہے، جبکہ یہ واجب نہیں ہے. سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا کنسیپٹ ہے؟ جی میم، سنت وقدہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ریگولر ہی کرتے تھے، بہت زیادہ ہمیشہ. کثرت سے کرتے تھے، اور غیر موقدہ وہ جو بہت ریگولر نہ ہو. ہاں، سنت موقدہ وہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی لیکن کبھی کبھار بس اس کو چھوڑ دیا. اور سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے اکثر چھوڑ دیا لیکن کبھی کبھار اس کو کیا. تو یہ فرض نہیں ہے. قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے اعضاء بھی روشن ہوں گے. یہاں سے ہمیں وضو کی ایک فضیلت پتہ چل رہی ہے، وضو کا فائدہ پتہ چل رہا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. قیامت کے دن جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو امت ہے ان کو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء کے سبب ہی پہچانیں گی. اور بلا شبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی. تو اس سے ہمیں وضو کی ایک فضیلت کا پتہ چل رہا ہے. اور اس فضیلت کو پانے کے لیے اس سے پہلے مسواک اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب پہ اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ مسواک جو ہے اس سے نماز کے ایک خشوع و خضوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایک زیادہ طہارت نصیب ہو جاتی ہے انسان کو. پھر آگے جو حدیث ہے اس میں وضو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی طلب فرمایا. پہلے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر منہ میں پانی ڈال کر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑ کر صاف کیا. پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں اور بایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا. اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں. تو کیا یہاں پہ ہمیں گردن کا مسح اس حدیث میں نظر آ رہا ہے کہ حضرت عثمان نے کر کے دکھایا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح میں نے کر کے دکھایا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو گردن کا مسح ہے وہ وضو کا حصہ نہیں ہے.
تو ہمیں بالکل اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس طرح آپ کے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اب یہ نیچے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 127 ہے، یہاں پہ بھی پہلے وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پورا وضو کرنے کی وجہ سے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید نورانی ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وضو بھی اطمینان سے کرنا چاہیے اور سکون سے، کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ جو وضو کرتے وقت پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں اس پہ پوری طرح پانی نہیں پہنچا رہے تھے، تو تب اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث سنائی۔ اگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو آ، وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو پوری طرح نہ دھونے پہ وعید بھی آئی ہے۔ تو لہٰذا تم میں سے جو کوئی اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو بڑھائے، یعنی اپنے اعضاء کو خوب آگے تک دھوئے۔ یہ جو خوب آگے تک دھوئے، یہ فتح الباری اور مسلم میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا عمل تھا، یعنی ان کا اپنا طرز عمل تھا۔ حدیث کے الفاظ یہاں تک ہی ہیں کہ ان کے جو پیشانیاں ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہ سفید اور نورانی ہوں گے۔ تو مسواک جو ہے وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے ایک اس کے بارے میں کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کا سب سے پہلا طرز عمل یہ ہوتا تھا نماز کے لیے کہ آپ مسواک کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی اور ابو داود کی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا یتسوق قبل ان یتوضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت تہجد کے لیے طرز عمل تھا۔ تو ہم بھی جب رات کو اٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور مسلم کی بھی ایک حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کر لیتے تھے، جیسا کہ یہ جو اگلی حدیث ہے یہ اس بارے میں بتا رہی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا کام یہی کرتے کہ مسواک کرتے۔ اس سے بھی ہمیں مسواک کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے۔ پھر ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ تمام انبیاء، یعنی مسواک جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، یعنی یہ ضعیف درجے کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہم سنتے ہیں کہ
جی، اس حدیث کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ نے سرچ کرنی ہے، امام احمد بن حنبل نے، امام حاکم اور دارقطنی نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا افضل ہوتی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو آپ نے اب یہاں پہ نمبر نہیں لکھا ہوا، نمبر کے بغیر آپ حدیث کس طرح سے سرچ کریں گے؟ اس کا اردو ٹیکسٹ آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے اور آگے ڈیش ڈال کے آپ حدیث لکھ دیں گے تو اس حدیث کا نمبر آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو پھر آپ اس کو مکتبہ شاملہ میں اردو میں سرچ کر کے پھر آپ سینڈ کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ میم کون سی والی حدیث کا آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ جو آپ کی سکرین پہ ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا افضل ہے، تو یہاں آپ کے میم مذکر سمجھ میں نہیں آ لکھا ہوا رہی۔ ہے۔ 1 منٹ میں یہ کنیکٹ کر رہی ہوں۔ آپ کے پاس بک نہیں ہے اس کی؟ آپ اپنی بک سے دیکھ لیں، پیج نمبر 40 کے اوپر ہے۔ جی میم مل گئی ہے، مل گئی ہے۔ تو اس حدیث کا یہاں پہ نمبر نہیں لکھا گیا، آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے گوگل پہ۔ گوگل پہ آپ جو بھی حدیث لکھیں اردو میں تو وہ آپ کو اس کا نمبر بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث، اس کا یہ نمبر ہے، آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی۔ تو وہاں سے دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو سرچ کر لیں اور اس کا حکم بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 40 کے اوپر 2 احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے، اور دوسری یہ کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا افضل ہوتی ہے۔ تو فضیلت تو پتہ چلتی ہے ہمیں مختلف احادیث سے کہ جس نماز سے پہلے مسواک کی جائے اس کی بہرحال ایک فضیلت ہے، اس نماز سے کہ جس سے پہلے مسواک نہ کی جائے، لیکن یہ جو یہ بتانا ہے نا کہ 70 گنا افضل ہے، تو یہ فضیلت جو ہے وہ ضعیف ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ تو نماز کے لیے کن کن چیزوں کی طہارت ضروری ہے؟ اس میں سب سے پہلے بدن کی طہارت، پھر کپڑوں کی، پھر جگہ کا صاف ہونا اور پاک ہونا بھی ضروری ہے، پھر اسی طرح منہ کی طہارت بھی ضروری ہے کہ منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں جو حدیث تھی اس میں لام امر استعمال کیا گیا تھا۔ اگر مجھے مشقت نہ ہوتی اپنی امت کے بارے میں تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہر وضو سے پہلے، لا امرتہم۔ تو یہاں سے علماء کے مابین یہ سوال پیدا ہوا کہ، اور اختلاف بھی پیدا ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجتہاد کا اختیار تھا کہ وہ خود کوئی حکم اجتہادی طور پہ دے دیتے لام امر کے ساتھ؟ یعنی اگر تنگی نہ ہوتی تو میں امت کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل تھا، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ من جانب اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجتہاد کا اختیار حاصل تھا۔ اس میں امام مالک کی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کی بھی یہی رائے ہے، فخر الدین رازی، ابن حاجب، امام غزالی اور امام سبوکوی کا جو ہے وہ یہی موقف ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں اختیار حاصل نہیں تھا،
جی میری آواز آ رہی ہے؟ اب آئی ہے میم، درمیان میں رک گئی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اجتہاد کرنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا، تو اس میں راجع قول یہ ہے کہ اگر تو وہ آپ کا اجتہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ اور دنیاوی اور جنگی مسائل وغیرہ میں تو آپ کو مکمل طور پہ اس اجتہاد کا اختیار بھی تھا اور حکم بھی دیا گیا تھا، آپ اس کو اختیار کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ امام نووی نے ایک ایڈیشن کی ہے مسواک کے اوقات کے حوالے سے کہ مسواک کب کب کرنی چاہیے۔ امام نووی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا خدمت سر انجام دی ہے؟ نو میم بتا دیں۔ امام نووی جو ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے اور بہت ہی زبردست شرح ہے، لیکن ہے وہ عربی میں، اور اس میں انہوں نے 5 اوقات بتائے ہیں مسواک کے جو مستحب ہیں۔ ایک تو ہر وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے، پسندیدہ ہے، پھر ہر نماز کے ساتھ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تب بھی، پھر نیند سے بیدار ہو کے، اور جب بھی آدمی اپنے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل محسوس کرے یا اس کو بو محسوس ہو تو اس وقت بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ تو کون سی مسواک استعمال کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیلو، کیکر اور زیتون کی مسواک استعمال کی جاتی تھی، تو ہم کوئی سی بھی کر سکتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہو، اور اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا جو ڈفرینٹ پاؤڈرز خود سے بنا کے استعمال کیے جاتے ہیں، اب وہ بھی اس کا نعم البدل ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب ہے وہ مسواک کرنے میں ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے میں بھی مسواک جو ہے وہ مستحب ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہے تو زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ سحری سے جیسے ہی سحری مکمل ہو ساتھ ہی کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں بھی کرنا چاہے تو پھر بہت مبالغے سے کام نہ لے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ حلق سے نیچے اتر جائیں، اس طرح سے پھر نہیں ہوگا۔ جس طرح مسواک کے اندر اینٹی بیکٹیریل اجزاء موجود ہوتے ہیں، اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اسی طرح سے صفائی ستھرائی ممکن ہوتی ہے جس طرح سے مسواک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ سحری کرنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے پہلے منہ اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح افطاری کے بعد بھی مسواک کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو کچی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں کھانے سے اگر کچھ استعمال کر بھی لیا جائے پھر بھی جو اس کی اسمیل ہے وہ باقی رہتی ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہے یہاں تک؟ جی میم۔ اچھا، اب آپ اپنے پاس کھولیے، ایپ کھولیے، اور اس میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 287۔ آپ اپنے موبائل پہ مکتبہ شاملہ اردو اوپن کیجئے۔ آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے موبائل کی؟ جی میم آ رہی ہے۔ تو آپ بھی کھولیں ساتھ ساتھ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 287۔ طریقہ کار وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ اوپر جو 3 لائنز ہیں اس پہ کلک کریں گی اور پھر حدیث کی آپشن پہ آ جائیں گی، اور یہاں سے سنن ابن ماجہ، اور اوپر آپ نے لکھنا ہے 287۔ کھول لیا میم۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے: لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
یہ تو نماز والی حدیث ہے. اسی طرح جو دوسری ہے جو ہمارے مذکرے کے بالکل شروع میں ہے، اس میں اندا اس میں وضو کا ذکر ہے. اندا کل وضو، ہر وضو سے پہلے نماز کا مسواک کرنے کا حکم دیتا. پھر اسی طرح آپ کھولیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6786. 6786. جی باقی اور کون یہاں پہ موجود ہیں؟ آپ بھی کھولیں. سسٹر سمیرا آپ موجود ہیں؟ سسٹر بولیے میم. سمی پڑھیں کون سی حدیث ہے، ترجمہ پڑھیں اس کا. جو حد اور سزاؤں کے بیان میں. ہاں جی، ترجمہ اس کا پڑھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آ، ہم نے یحییٰ بن بکیر سے بیان کیا ہم سے. یہاں سے پڑھنی ہے میم، ترجمہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. جو آخری راویہ ہے نا وہاں سے پڑھنی شروع کرنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان عائشہ کیا. رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان ہی کو پسند کیا، بشرط یہ کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے. اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے. لیکن ہمارا طرز عمل جو ہے نا وہ اس سے اپوزٹ ہے. ہم اپنی ذات کے لیے تو بہت اچھا بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے نا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ کسی کے سامنے اگر کوئی برا فعل ہو رہا ہو تو وہ اس پہ خاموشی اختیار کر لے. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انہی کی طرح ہوتے ہیں جو اس فعل کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان مسلسل برائی دیکھ رہا ہے تو پہلے سٹیپ پہ تو ہو سکتا ہے اس کو اس سے کراہت محسوس ہو، لیکن اگر وہ ہر بار ہی خاموشی اختیار کر لے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو وہ عام سی بات ہی لگے گی کہ اچھا ٹھیک ہے. تو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جس میں دین سے منع کیا گیا ہے تو اس سے اس کے بارے میں بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں عمدہ طریقے سے نصیحت کی جائے اور اس طریقے پر نصیحت کی جائے کہ وہ اس سے اثر بھی قبول کریں. اصل میں ہم جب نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جو ہے اپنی بھی اگلی پچھلی ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں، وہ غصہ بھی ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ نصیحت اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوتی. نصیحت جو ہے نا وہ ہمیشہ خیر خواہی کے جذبے سے کی گئی ہی فائدہ مند ہوتی ہے، کہ اگلے کی خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے اس کو نصیحت کی جائے. ایسی نصیحت فائدہ دیتی ہے. جو غصے سے اور انتقام کے نظریے سے اور اپنی پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کی جاتی ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی. اچھا، یہ آم، اور کون موجود ہے یہاں پہ بتائیں. اصل میں اپنی سکرین اگر ہلاؤں گی تو پھر یہ چینج ہو جائے گی، تو اس لیے میم کل جو بھی یہاں پہ موجود. سسٹر جی سمیرا اور سسٹر، سسٹر جی سمیرا. میم. آپ نے بھی اوپن کی ہے؟ جی میم کی ہے اوپر. اچھا، تیسری جو حدیث ہے نا وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 245. اسے بھی اوپن کر لیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 245. تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کر لیتے تھے. تو یہاں سے بھی مسواک کی ایک فضیلت پتہ چل رہی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کے فائدوں میں کہ جو مسواک ہے نا اس سے آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تیز ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو تو بہت کثرت سے مسواک کرنی چاہیے. دن کے اوقات میں سے کوئی بھی چوز کر لیں کہ آپ کس وقت میں کرنا چاہتی ہیں. وضو سے پہلے آپ کو آسان لگتا ہے تو وضو سے پہلے کر لیں، ہر وضو سے پہلے. نماز سے پہلے آسان لگتا ہے تو نماز سے پہلے کر لیں، یا دن میں ایک وقت
جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا جب نیند سے بیدار ہو کے، اس وقت کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس سنت پہ ضرور عمل کرے۔ جی کلیئر ہے، ہم پھر اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ جی میم، چلیں، الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔